أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، نهج البلاغہ کے موضوع پہ ایک مدت سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں نہج البلاغہ سے زندگی کی مشکلات کے حل کے موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی، اور زندگی کی مشکلات اور نہج البلاغہ سے اس کا حل کے عنوان سے کلام امیر المومنین سے متعدد چیزیں پیش کی ہیں۔ آج سے ایک نیا سلسلہ گفتگو اور ایک نیا موضوع نہج البلاغہ سے لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ البتہ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے موضوع ہمارا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں محبوب خدا، نہج البلاغہ میں محبوب خدا، یہ ہمارا انشاءاللہ عنوان رہے گا، اور اس عنوان کو ہم نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 85 سے لیا ہے، 85۔ خطبہ 85 جناب امیر علیہ السلام کے طویل خطبوں میں سے خطبہ ہے، اور اس کا کچھ حصہ سید رضی نے یہاں نہج البلاغہ میں پیش فرمایا ہے۔ اس خطبے کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہمارا مورد نظر حصہ پہلا حصہ ہے، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے محبان خدا کی 40 کے قریب صفات بیان کی، اور اس سیشن میں ہم شاید پہلی صفت کی طرف اشارہ کر سکیں۔ نہج البلاغہ میں علماء کرام بالخصوص علم اخلاق کے درجات پہ فائز، علم عرفان کی دنیا سے تعلق رکھنے والے علماء و بزرگان اس خطبے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بلکہ اہل سنت علماء میں سے ابن ابی الحدید معتزلی نے جب اس خطبے کی شرح لکھی ہے، جن کی 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح ہے، جب اس خطبے کی شرح لکھی ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ اہل طریقت اور اہل حقیقت کے لیے یہ خطبہ ایک بہترین خطبہ ہے، اور اہل طریقت کے لیے یہ عرفان کامل کے نمونے اس میں موجود ہیں۔ شیعہ علماء میں سے علامہ محمد تقی جعفری، جن کی 27 جلدوں میں نہج البلاغہ کے 187 خطبات کی شرح ہے، انہوں نے اپنی 14ویں جلد، پوری جلد 305 صفحات کی جلد اسی ایک خطبے پہ لکھی ہے۔ اسی طریقے پہ ابھی انہی مہینوں میں ایک شخصیت کی رحلت ہوئی ہے، آیت اللہ مصباح یزدی، ان کے اس خطبے پہ کافی سارے دروس ہیں، اور پھر ان کے ان دروس کو کتابی صورت میں لایا گیا ہے۔ بہترین اور بدترین افراد نہج البلاغہ میں، یعنی انہوں نے محبوب کا معنی بہترین کے عنوان سے کیا ہے اور دروس دیے ہیں، اور ان درسوں کو کتابی صورت میں لایا گیا ہے۔
جو کتاب خود نیٹ پہ موجود ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے 40 اوصاف بیان کیے ہیں محبوبان خدا کے۔ پہلا جملہ جو جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں عباد اللہ، اے بندگان خدا، اللہ کے بندو، ان من احب عباد اللہ، اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے اعانہ اللہ علی نفسہ، جسے اللہ نے نفس کے خلاف ورزی کی قوت دی ہے۔ یہ جملہ اگر آج کی اس سیشن میں ہم ترجمے کی حد تک پیش کر سکیں، اللہ کے بندوں، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اللہ نے نفس کے خلاف ورزی کی قوت دے دی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ بحث ہوگی۔ بس یہاں ابتداءً ایک چیز عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ محبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم اکثر جب یوں نام لیتے ہیں علی ابن ابی طالب، تو ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ بعض بزرگان اس طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ جب جناب امیر علیہ السلام کا اپنے والد گرامی کے ساتھ نام لیتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ علیہ السلام ہونا چاہیے، یعنی دونوں پہ سلامتی ہو، اس لیے کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی لوگوں کو کسی اور سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور نہ کسی کے ایمان و کفر کی بحثوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ افسوس یہی ہے کہ اگر بحث کے قابل سمجھتے ہیں تو جناب امیر المؤمنین کے باپ کو۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی امیر المؤمنین کے فضائل بیان کیے جائیں، اس دور میں بھی دشمنی رکھنے والے وہ افراد موجود ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، اور مختلف بہانوں اور ذریعوں سے اس فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی جناب ابو طالب کی عظمت بیان کرے تو جی پتہ نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ امیر المؤمنین جن کی ماں بیت اللہ میں وقت ولادت امیر المؤمنین جا کے اعلان کر رہی ہیں، پروردگار، میں اس گھر کے بنانے والے پہ ایمان رکھتی ہوں، اس کی تصدیق کرتی ہوں، تیری ذات پر اعتماد کرتی ہوں، اور وہ ایک دعا یا جملہ جو حقیقت میں جناب فاطمہ بنت اسد کے عقیدے کی پختگی کی واضح نشانی ہے۔ میں معلوم پھر اس مومنہ کے شوہر کو کیا کہیں گے یہ لوگ، بلکہ میں تو اکثر ایسے موڑ پہ یہ کہا کرتا ہوں، ابو طالب سے اوپر چلے جائیے، جناب عبد المطلب کی ایمان کو دیکھیے، توحید کو دیکھیے، توحید پہ اعتماد کو اور یقین کو دیکھیے۔ میں تو کہتا ہوں جیسے بیت اللہ بنانے والے نے اپنے یقین کے لیے یہ کہا تھا کہ آگ میں جا رہا ہوں، اور شہرت کی بنا پر جناب جبرائیل نے آ کے کہا مدد کرو، مدد کی ضرورت ہے، کہ ہے کرو مدد، کہ نہیں، کہ ہے اور نہیں کو جمع کیسے کریں۔
کہ جس کی محبت میں آگ میں جلایا جا رہا ہوں، پھینکا جا رہا ہوں، وہ اگر نہ دیکھ رہا ہوتا تو تجھ سے مدد طلب کرتا۔ دیکھیے ان جملات کو، یقین ابراہیمی کو دیکھیے۔ اے جناب جبرائیل، مدد چاہیے بھی، لیکن آپ کی نہیں، اس کی چاہیے جس کی محبت میں جلایا جا رہا ہوں۔ یہ ہے یقین ابراہیمی۔ اور اگر جناب عبد المطلب کے اس جملے کو دیکھیے، جب ابرہہ کے سامنے اپنے اونٹوں کا ذکر کیا، تعجب سے ابرہہ پوچھتا ہے، میں تو تجھے ایک شریف اور سردار سمجھتا تھا، میں اللہ کے گھر کو مٹانے آیا ہوں، میں آپ کے اس بیت اللہ کو اور عبادت خانے کو مٹانے آیا ہوں، اور آپ آئے ہیں مجھ سے اونٹ طلب کرنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ لینے نہیں گئے تھے، جناب عبد المطلب اپنا عقیدہ بتلانے گئے تھے، اور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ اگرچہ آیا اکیلا ہی ہے عبد المطلب، لیکن یقین رکھ عبد المطلب اکیلا ہو سکتا ہے، اور اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جو واحد ہے وہ قہار بھی ہے۔ انا رب الابل وللبیت رب، ابرہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے۔ اور پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حقیقت میں یہ سورہ فیل، میں کہتا ہوں یہ سورہ فیل نہیں ہے، یہ جناب عبد المطلب کے عقیدے کی ایک سند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسے جناب ابراہیم کے یقین پہ اپنی مہر ثابت کرنے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے آگ کو کہا کونی بردوں و سلامہ، اسی طریقے پہ وہاں آگ سے خطاب پروردگار تھا، وہ کن فیکون کا مالک آگ سے کام لے رہا تھا، اور آگ کی طبیعت کے فطرت کے خلاف کام لے رہا تھا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہ آگ کے اندر موجود اس ہستی کو جلانے کے بجائے بچانے کے ذریعے یہ بتلا رہا تھا کہ میری قدرت میں ہے، چاہوں تو آگ جلائے، چاہوں تو ٹھنڈی ہو جائے۔ یہاں بھی اس زمانے کا بڑا اسلحہ، بڑی طاقت، بڑا غرور ابرہہ کا، لیکن ایک جملہ جناب عبد المطلب کا یوں ثابت کرنا چاہا، انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس بیت کا بھی کوئی مالک ہے۔ اب جناب عبد المطلب کے الفاظ کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں، کیا جو ابابیل بھیج سکتا تھا وہ ہاتھی نہیں بھیج سکتا تھا؟ نہیں، یہاں بتلایا وہ جن کو آپ کمزور سمجھتے ہو، میں جب ان کو طاقت دیتا ہوں تو ہاتھی جیسے طاقتور جانور بھی ابابیل جیسے پرندے سے شکست کھا جاتے ہیں۔ بات وہ عرض کر رہا تھا، یہ ہے دادا جناب علی امیر المومنین کے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جناب امیر سے دشمنی کا یہ سلسلہ کیسے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب امیر علیہ السلام کے خاندان میں ایسے افراد نہیں تھے جو مخالف دین تھے۔ تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب بھی جناب امیر علیہ السلام کا چچا تھا، اسی عبد المطلب کا بیٹا تھا، لیکن دروازہ بیت خدا پہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وہ دعائیں یہ بتلاتی ہیں
کہ جب اس گھرانے کو مشکل ہوتی تھی اسی رب کے دروازے کو وسیلہ بنا کے یہاں آتے تھے. اور جناب فاطمہ بنت اسد کی یہ دعا، رجب کا مہینہ ہے اسی حوالے سے ذکر ہو جائے، جناب فاطمہ بنت اسد کی یہ دعا، پروردگار تجھے بیت اللہ بنانے والے کا واسطہ اور میرے وطن میں موجود آنے والے کا واسطہ. اب یہ جملات کیا کہتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس طرف جائیں کہ ایمان جناب فاطمہ بنت اسد کیا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی سے دشمنی، جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے بھی دشمنی. لیکن میں یہ کہوں کہ علی کی محبت کی وجہ سے جن سے دشمنی کی جاتی ہے وہ خوش قسمت ہیں، قابل صد آفرین ہیں جن سے دشمنی اس وجہ سے کی گئی کہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں. اور علی وہ ذات گرامی ہے جو حقیقت میں رب سے محبت کی راہیں بتلاتے. عباد اللہ، اللہ کے بندو، آپ میں سے اللہ کے نزدیک محبوب ترین کون ہے؟ بس یہ ہماری بحث ہے کہ علی نے کس کا پتہ دیا کہ کون اللہ کا محبوب ہے. لیکن میں نے جب یہ لفظ محبوب پڑھا کہ کون اللہ کا محبوب ہے، تو لفظ محبوب جس انداز سے علی ابن ابی طالب کے لیے ظاہر ہوتا ہے شاید بعد از رسول اور کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا. آپ اکثر حضرات جانتے ہیں حدیث طیر بڑی مشہور حدیث ہے، البتہ کوشش کیا کیجئے محبان امیر المومنین، محبان علی ابن ابی طالب، اور میں اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، نہ معلوم ہمارے درمیان یہ دیواریں کیوں کھڑی کر دی گئی ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. محبت علی خود ایک راستہ ہے، اور اس راستے میں اس دور میں بھی یہ کوئی شیعوں کا علی نہیں ہے، یہ اللہ کا علی ہے، یہ اسد اللہ ہے. لہذا محبت علی خود ایک معیار ہے. اور اس وقت الحمدللہ علماء اہل سنت جس انداز سے محبت علی کا پرچار کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں، وہ شاید اس انداز میں شیعہ علماء بھی نہ کر رہے ہوں. لہذا جب محبت کا نام آتا ہے، ایک حدیث ہر صاحب علم کے ذہن میں گونجتی ہے اور اس کو حدیث طیر کہتے ہیں. حدیث طیر بڑی مشہور حدیث. میں کہیں دیکھ رہا تھا حدیث طیر کی تفصیلی بحث 7 مختلف طریقوں سے اس کو نقل کیا گیا ہے. خصائص امیر المومنین نسائی میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے. میں ان علمی بحثوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا اور نہ ہی میرے روش ہے. شیعہ علماء میں سے علامہ میر حامد حسین موسوی نے ابقات میں 4تھی جلد میں بڑی تفصیل سے، بلکہ یہ پوری جلد جو ہے وہ اسی موضوع پہ ہے، جو بڑی تختی، جو بڑے سائز کی کتاب ہے، حدیث طیر. حدیث طیر کیا ہے؟ زیادہ افراد نے جو نقل کیا ہے انس بن مالک سے، جناب پیغمبر اکرم کے ایک غلام ہیں، سفینہ ان کا نام ہے، ان سے بھی یہ روایت نقل ہے. مختلف طریقوں سے یہ روایت نقل ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب
پیغمبر اکرم کو کوئی ہدیے کے طور پر بھونا ہوا پرندہ دیتا ہے، پیغمبر اکرم کو وہ پرندہ پسند آیا، پیغمبر اکرم نے پرندہ سامنے رکھا اور ہاتھ پھیلا دیے دربار الہی میں، پروردگار روایت کتاب سے نقل کر دوں، کان عند النبی طیرن، پیغمبر اکرم کے پاس ایک پرندہ لایا گیا، ہدیہ دیا گیا، تحفہ پیش کیا گیا بھونا ہوا، فقال، جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرندہ سامنے دیکھ کے رب کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہم اعطنی بحب خلقک، ذرا ان الفاظ پہ توجہ فرمائیے گا، فقال اللہم اعطنی بحب خلقک، بأحب خلقک، اس لفظ کو پروردگار میری طرف اس کو بھیج جو مخلوق میں سے تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو، محبوب ترین ہو، بأحب خلقک الیک، تیرے دربار میں تیرا زیادہ محبوب ہو، یأکل معی ھذا الطیر، میں مصطفیٰ چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ یہ اس پرندے کو تناول فرمائے، فجاء علی فأکل معہ، یہاں سب راویوں نے کہا ہے کہ علی آئے اور پیغمبر اکرم کے ساتھ وہ پرندہ تناول فرمایا۔ جو ہمارا مورد بحث حصہ ہے اس حدیث میں سے، بھیج اس کو بأحب خلقک، بأحب خلقک الیک، تیری ساری مخلوقات میں سے تیرا سب سے زیادہ محبوب۔ اب یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب، انشاءاللہ فرصت ہوئی تو عرض کروں گا۔ یہاں تو جناب پیغمبر اکرم نے فقط کہا کہ اس کو بھیج جو تیرا محبوب ہے، لیکن اسی کو ذہن میں رکھیے گا اور کسی وقت اس حدیث کو عرض کریں گے کہ خیبر میں جناب پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا تھا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ کا محبوب اور اللہ کے رسول کا محبوب، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فقط وہ محبوب نہیں ہے، اس کے محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول۔ تو اس حدیث پہ حدیث رعیت کہتے ہیں، لأعطین الرعیت غدا، میں کل علم، کل پرچم اس کو دوں گا۔ اس عنوان سے وہ حدیث رعیت مشہور ہے، جس میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دو حدیثیں ذہن میں رہیں عزیزان، حدیث طیر اور حدیث علم یا حدیث خیبر کہہ لیجئے، اور کوشش کیجئے محبان اہل بیت یہ محبت کی حدیثیں محبت کے ساتھ ایک محبت کا تحفہ سمجھ کے دنیا کو پیش کیجئے، اور جناب امیر علیہ السلام کی اس کلام کو یہ عظمت جانیے، نہج البلاغہ کو پہچانیے۔ ہم دنیا کے سب کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اس کلام کی بات آتی ہے تو پھر سوالات ہوتے ہیں۔ میں آج کل عام یہ چیز عرض کر رہا ہوں، چھوڑیے ان باتوں میں الجھنے سے، آئیے کہیے علماء کو، یہ خطبہ نمبر 85 ہے، یہ خطبہ نمبر 191 ہے، سالکان الی اللہ، عارفان باللہ، اللہ کا عرفان رکھنے والے۔ آج کل عرفان کی بحثیں، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفان کی بحث اور عرفان کی گفتگو وہی کر سکتا ہے جس کے سر پہ بڑا سا عمامہ ہو اور اس کا لمبا چوڑا لباس ہو۔ نہیں، امیر المومنین نے اس کی شرائط بتلائی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو سلوک اللہ کی راہوں کو روشن کر سکتا ہے، وہ ہے اس خطبہ 185 کے مطابق جس کو اللہ نے اس کے نفس کے مقابلے کی طاقت دی ہے۔ جب یہ نفس کی بات آتی ہے تو انشاءاللہ پھر اگلے حصے میں عرض کروں گا کہ جناب امیر علیہ السلام نے نفس سے کیا مراد لیا ہے اور یہاں، لیکن میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ کلام علی کو لیجئے، چراغ حسن حسرت کا ایک شعر
اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ شہرت رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے شاعر نے ظاہری طور پر دنیاوی عشق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کہ اگر نہج البلاغہ کی یہ صدا آئے تو ہو سکتی ہے یہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو کیا ہم نے غیروں کو پڑھا، غیروں سے کہا، لیکن نہج البلاغہ کو پڑھا اور نہج البلاغہ کو سنا؟ کہ یہ علی اگر شکوہ کریں کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ان دروس میں آئیے مل کے کوشش کریں، کچھ علی سے کہیں، کچھ علی سے سنیں۔ ہم اگر قریب ہو بھی جائیں تو ہم فقط کہتے تو ہیں لیکن پھر بھی سنتے نہیں ہیں۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کیا مجھے علی امیر المومنین کے اس کلام سے علی کے نالوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں؟ کیا کلام امیر المومنین میں علی امیر المومنین کے فضائل کے وہ چھلکتے ہوئے سمندر دکھائی دیتے ہیں؟ اور اگر دکھائی دیتے ہیں تو اور سنائی دیتے ہیں تو کیا میں ان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں یا میرا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں؟ بس اس کو یوں عرض کروں، آئیے کوشش کریں اس محبوب خدا و محبوب رسول علی مرتضیٰ سے اللہ کی محبت کی راہیں پوچھ کے محبوب خدا بن جائیں، اور یہی مقصد زندگی، مقصد حیات امیر المومنین ہے، خدا کے محبوب بنیں۔ محبت کو اگر دیکھیں انشاءاللہ بحث ہوتی رہے گی، اس لیے کہ علی نسخے بتلا رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے۔ فرمایا وہ جس کو اللہ نے اپنے نفس کے خلاف طاقت دی ہے۔ یہ نفس کے خلاف طاقت ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اس خطبے کے بارے میں بہت سارے شارحین نہج البلاغہ نے یہ لکھا ہے کہ حقیقت میں علی اپنی تعریف پیش کر رہے تھے۔ یہاں محبوب خدا بھی علی اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے یا اپنے معصوم بیٹوں کو پیش کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ جو صفات بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری علی کی ہیں، لیکن بہت سارے شارحین اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ دو مرحلے ہیں۔ یہ صفات کامل طور پر تو علی ہی اس کے مصداق ہیں، لیکن قرآن سے، کلام ائمہ معصومین علیہ السلام سے یہ دستور العمل لے کے بہت سارے افراد محبوب خدا بن سکتے ہیں، درجات اپنی جگہ پہ۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں بہت سارے افراد کو اس عنوان سے پیش کیا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اگر محبوب خدا بننا ہے تو یہ ان چیزوں کو ذرا دیکھیے، نہیں ہے وقت کہ میں ان آیات کی تفسیر کی طرف جاؤں۔ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے، اللہ توابین سے محبت کرتا ہے، اللہ عدل کرنے والوں اور انصاف کرنے والے مقسطین سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک آیت پڑھ دوں، سورہ صف کی آیت نمبر 4، ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو راہ خدا میں صف بستہ ہو کے لڑتے ہیں
अन्नहुम बुनियान मरसूस, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए हैं। अब ये सारी आयत क्या कहती हैं? युहिब्बुल्लाह, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। अब जरा जमा कीजिए, ये हदीस तैर को ले लीजिए, हदीस रायत खैबर को ले लीजिए, बड़ा खूब मफहूम पेश किया है बाज बुजुर्गान ने। ये सारी चीजें, सबसे मोहब्बत अल्लाह करता है, लेकिन अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बाद रसूल वो अली इब्न अबी तालिब हैं, और वो इनके सरदार हैं। अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, तो मुत्तकियों के इमाम का नाम अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है, तो उनके कायद और रहबर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपनी जगह पे लौट आती हैं उस ज़ात ग्रामी की तरफ। आइए हम भी उसके कलाम को सुन के अपने आप को इस राह का सालिक बना लें कि हम भी मोहब्बत खुदा के राही बन जाएं। और इतना आसान नुस्खा, हाँ, कि नफ्स का मुकाबला कर सके। और नफ्स का मुकाबला इतना मुश्किल मरहला। अब जरा खुद देखिए, इसमें मुश्किल क्या है और आसान क्या है? नफ्स का मुकाबला आसान है या मुश्किल? अल्लाह का मासूम नबी जनाब यूसुफ, सूरह यूसुफ की आया 53 को देखिए, और ये सिपारा 13 की बिल्कुल इब्तिदाई आयत, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। मैं अपने नफ्स को बरी और जिम्मा नहीं करार दे सकता। नफ्स बुराइयों का हुक्म देने वाला है। इल्ला मा रहिम रब्बी, नफ्स के इस हुक्म से वही बच सकता है, बुराइयों से वही दूर रह सकता है जिस पे मेरे रब का रहम हो। बात वही है जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहां, अल्लाह का महबूब बंदा वो है जिसको अल्लाह ने अपने नफ्स के मुकाबले की कुव्वत और ताकत दी है। यहां जनाब यूसुफ मांगते इल्ला मा रहिम रब्बी, इस नफ्स का मुकाबला वही कर सकता है जिस पर अल्लाह रहम नाज़िल फरमाए, वही जिसको मुकाबले की ताकत अपनी रहमत से दे दे। अब उस नफ्स को कंट्रोल करना है। आइए अजीज़ान, इस सेशन में अपनी गुफ्तगू को यूं समेटें। नहजुल बलागा में अल्लाह के महबूब बंदों की सिफात अली इब्न अबी तालिब ने या यहाँ खुतबा 85 में बयान फरमाई, या खुतबा 191 खुतबतुल हम्माम में बयान फरमाई। यहाँ खुतबा 85 में नफ्स का मुकाबला। ये नफ्स क्या है? नफ्स जो दो राह पिला के खड़ा कर देता है। बड़ी खूब तारीफ की नफ्स की। नफ्स यानी अंदर की वो चाहतें जिन पे अगर कंट्रोल हो जाए तो वो अल्लाह का बना देती हैं, अगर वो कंट्रोल कर लें तो वो शैतान का बना देती हैं। किसी बुजुर्ग ने बहुत खूब कहा, ये दो राहे पे खड़ा है इंसान, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। अगर किसी ने इसको पाकीज़ा रख लिया तो वो कामयाब हो गया, और अगर किसी ने इसको आलूदा कर लिया तो वो फना हो गया। और ये फर्क कितना है? आंख झपकने को बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए कहते हैं, आंख झपकने। अजीजन, फर्क क्या है? एक आंख झपकने की देर में ही इंसान कुर्ब खुदा ले लेता है, आंख झपकने ही की देर में दुश्मन खुदा बन जाता है। आंख अगर किसी तरफ उठे, आइए आज का ये दर्स ले नफ्स के खिलाफ अपने मुकाबले में तैयार होने के लिए और नफ्स का मुकाबला करने के लिए आमादा होने के लिए इस आंख से ही काम लें। अगर रब के बताए हुए तरीकों की तरफ ये उठे
جس کو رب کریم نے حلال قرار دیا ہے اس کی طرف اٹھے تو یہی عبادت اور قرب خدا کا ذریعہ، اور اگر خدا نہ کرے رب کی مخالفت میں اٹھے تو یہی قتل بھی کراتی ہے، خاندانوں کو برباد بھی کرتی ہے، طلاقوں تک مسائل کو بھی پہنچاتی ہے کیا؟ نظر، دیکھنا، یہی دیکھنا اگر خدا کے لیے ہو، اگر ماں کے لیے ہو، رب فرماتا ہے محبت سے ماں کی طرف، باپ کی طرف دیکھنا، تو یہ گویا جنت کو آپ دیکھ رہے ہیں، جنت کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اور یہی نگاہ اگر مرد کسی نامحرم کی طرف اٹھاتا ہے یا عورت کسی نامحرم مرد کی طرف اٹھاتی ہے، یہی انسان کو محبوب خدا کے بجائے دشمن خدا بنا دیتی ہے۔ آئیے علی فرماتے ہیں محبوب خدا وہ ہے جس کو رب نفس کے مقابلے کی طاقت دے دیتا ہے۔ اس رب سے یہی سوال کریں پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ہمیں بھی نفس کی مخالفت کی طاقت عطا فرما۔ لیکن یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے علی سے راستے پوچھنے پڑیں گے، یہ کہاں بکتی ہے تاکہ ہم بھی محبوب خدا بن جائیں۔ علی امیر المومنین قرآن مجید کے ساتھی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ قرآن مجید میں محبت اور خدا کی محبت خریدنے کا ایک نسخہ اللہ نے خود بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں اللہ آپ کو ایک نسخہ بتلاتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ، مصطفیٰ میرے محبوب ان کو کہہ دے فاتبعونی کہ مجھ مصطفیٰ کی اتباع کریں، پیروی کریں، کیا ہوگا پھر؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اب یہ ہے اللہ کی محبت کا ایک اصول قرآن مجید نے بتلایا، اور میں یہ کہوں کہ گویا امیر المومنین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ حقیقت میں مصطفیٰ کی مطلق اطاعت محبت خدا کا ایک نسخہ ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ذہن میں آ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت کم افراد اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ جواب شکوہ ہے۔ علامہ اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا، تو نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ انہوں نے نمازیں پڑھی، یہ کیا وہ کیا، تو نے کیا کیا؟ اس جواب شکوہ میں گویا اللہ کی طرف سے جناب علامہ اقبال یہ جواب دے رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے ایک کام تو کر، باقی کام ہم کریں گے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ تو محمد مصطفیٰ سے وفا کر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہاں جہاں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی تیرے ہو جائیں گے، فقط ایک کام تو نے کرنا ہے، وہ محمد مصطفیٰ سے وفا کرنی ہے۔ اور یہی آیت کا گویا ترجمہ کر دیا علامہ اقبال نے۔ آیت کیا کہتی تھی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ مصطفیٰ کی اطاعت و اتباع کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اب یہی محبت کا خریدار علی امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ 195 میں فرماتے ہیں، لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط،
پیغمبر اکرم کے وہ پاک اور امین اصحاب اس چیز کے گواہی دیں گے کہ علی امیر المؤمنین کی زندگی کا ایک لحظہ بھی اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں گزرا۔ اب اس سے بڑھ کے اتباع کیا ہوتی ہے؟ اور اگر یہی اتباع مصطفیٰ ہے کہ ایک لحظہ بھی رد خدا میں، رد مصطفیٰ میں نہیں گزرا، تو پھر یہی محبوب ترین بندہ پروردگار ہے۔ اور پھر جب وہ محبوب ترین ہوگا تو پھر نہج البلاغہ سے وہ محبت کی راہوں کو روشن کرے گا۔ ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے پھر کہ اگر ہم بھی محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو اس راہ خدا کو طے کرنے کے لیے علی کی امامت میں اپنے آپ کو یوں تابع بنا دیں کہ جو نقش قدم علی کے ہوں وہ ہماری آنکھوں کے سجدہ گاہ ہو، اور ہم اس کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ علی آخری وقت میں فرماتے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی سر جھکا کے علی کی اتباع کرو۔ علی وہ ہے جو اپنی زندگی مصطفیٰ و خدا کی اطاعت میں گزار دی ہے۔ اگر ان مراحل کو ہم نے طے کر لیا، یقیناً اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی اس کی ایک نشانی پھر یہ ہوگی کہ جو اس کا سب سے بڑا سرمایہ یہی محبت ہوگی، یہی خزانہ ہوگا، تو پھر جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ ایک نشانی محبوب خدا کی یہی ہوتی ہے کہ پھر وہ محبتیں تقسیم کرتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی اپنے آپ کو عبادت گزار، پارسا، متقی، نیک کہتے ہوئے اگر نفرتیں بانٹ رہا ہے، کبھی مذہب کے نام پہ نفرتیں، گروہوں کے نام سے نفرتیں، ملکوں کے نام سے نفرتیں، زبانوں کے نام سے نفرتیں، تو یہ پھر یہ سمجھ لیجئے وہ محبوب خدا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دامن سے تو نفرت ہی پیدا ہو رہی ہے، ابھر رہی ہے۔ محبوب خدا بنیے، محبتیں تقسیم کیجئے۔ محبتیں کہاں سے؟ ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی اولاد سے محبت، اپنے مومن بھائیوں سے محبت، ضرورت مندوں سے محبت، مسکینوں سے محبت، فقیروں سے محبت، اور پھر اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا فقیر بن جائیے۔ اللہ کا فقیر بن جائے گا، اور فقیر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ جس کے پاس سے اس کو ملے اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اس کو اسی در سے مل سے آتا ہے تو پھر کسی اور در پہ وہ سوالی نہیں ہوتا۔ پروردگار علی ابن ابی طالب کی عظمتوں کا صدقہ کلام امیر المومنین بالخصوص نہج البلاغہ سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اور اس کے احکامات سے ہمیں محبوب خدا بننے کی، راہ خدا کے سالک بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی حقیقی عرفان ہے، اور اسی سے عارف بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی معرفت یہیں سے شروع کریں گے۔ اپنی معرفت یعنی اس بندے کی معرفت، اور رب اپنی معرفت یعنی خدا کی معرفت، تو یہیں سے یہ محبت کی راہیں آگے چلتی ہیں۔ پروردگار سب کے مشکلیں حل فرمائے۔ زمانہ مشکل میں گھرا ہوا ہے، پروردگار ہم سب کو اس بیماری اور بالخصوص جو ہسپتالوں میں ہیں اس مرض کی وجہ سے ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔